بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 جنوری سن 1903۔ فرمایا کوئی 30 سال کا عرصہ گزرا، میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ بٹالے کے مکانات میں ایک حویلی ہے، اس میں ایک سیاہ کمبل پر میں بیٹھا ہوں اور لباس بھی کمبل ہی کی طرح پہنا ہوا ہے، گویا کہ دنیا سے الگ ہوا ہوں۔ اتنے میں ایک لمبے قد کا شخص آیا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ مرزا غلام احمد، مرزا غلام مرتضیٰ کا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی تعریف سنی ہے کہ آپ کو اسرار دینی اور حقائق اور معارف میں بہت دخل ہے، یہ تعریف سن کر ملنے آیا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا۔ اس پر اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بہہ کر رخسار پر پڑتے تھے، ایک آنکھ اوپر تھی اور ایک نیچے، اور اس کے منہ سے حسد بھرے یہ الفاظ نکل رہے تھے، تہی دستان عشرت را۔ اس کا مطلب میں نے یہ سمجھا کہ یہ مرتبہ انسان کو نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنے اوپر ایک ذبح اور موت وارد نہ کرے۔ اس مقام پر عارف صاحب نے حضرت کا ایک یہ شعر پڑھا جس میں یہ کلمہ منسلک تھا کہ می خواہ نگار من تہی دستان عشرت را۔ حضرت نے فرمایا میں نے پھر اس کلمے کو اس مصرے میں جوڑ دیا کہ یاد رہے۔ دربار شام۔ عربی تصانیف کے متعلق اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ سلسلہ نہ ہوتا تو یہ سب مولوی ہماری جماعت کو نظر استخفاف سے دیکھتے اور کہتے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، مگر اب خود ہی بولنے کے لائق نہیں ہیں۔ اس سلسلہ کلام میں ابو سعید عرب صاحب نے عرض کیا کہ اگرچہ میں نے حضور کی تصنیفات کا مطالعہ نہیں کیا، مگر میرا ایمان ہے کہ حضور بالکل سچے ہیں اور مسیح اور مہدی کا دعویٰ حق ہے، مگر دوسرے لوگوں سے کلام کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک سے مسیح موعود ہونے کا ثبوت سنوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا قرآن پر تدبر سے نظر کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ 2 سلسلوں کا مساوی ذکر ہے۔ اول وہ سلسلہ جو موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر مسیح علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، دوسرا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، یہ اس شخص پر ختم ہونا چاہیے جو مسیح مسیح ہو، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ ہیں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل آیت 16۔ اور پھر سورہ نور میں وعدہ استخلاف فرمایا کہ جس طرح پر موسوی سلسلہ ہو گزرا ہے اسی طرح پر محمدی سلسلہ بھی ہوگا، تاکہ دونوں سلسلوں میں بموجب آیات قرآنی باہم مطابقت اور موافقت تامہ ہو۔ چنانچہ جبکہ موسوی سلسلہ آخر عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، ضروری تھا کہ محمدی سلسلے کا خاتم بھی عیسیٰ موعود ہوتا۔ ان دونوں سلسلوں کا باہم تقابل مرایہ متقابلہ کی طرح ہے، یعنی جب 2 شیشے ایک دوسرے کے بالمقابل رکھے جاتے ہیں تو ایک شیشے کا دوسرے میں انعکاس ہوتے ہیں، اور اس تقابل سلسلے سے یہ بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخری سلسلے کا آخری موعود کس شان کا ہوگا، کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ٹھہرے۔ اگر یہ قاعدہ اور سنت نہ ہوتی تو پھر معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت اور عظمت باقی انبیاء سابقین پر نہ ہوتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت دنیا میں عظیم الشان اصلاح چاہتی تھی، اس لیے مناسب یہی تھا کہ ان سب سے بڑھ کر آپ کی عظمت دکھاوے تاکہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہو۔ دنیاوی حکام بھی جب ایسی مصلحت رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس مصلحت کو مد نظر نہ رکھتا؟ کبھی حکام دنیا پسند نہیں کرتے کہ آخر میں کسی نالائق کو بھیج دیں اور کہہ دیں کہ گو یہ نالائق ہے مگر اس کی بات مان لو۔ اب ایک شخص جو کل دنیا کی اصلاح کے لیے آنے والا تھا، کب ہو سکتا تھا کہ وہ ایک معمولی انسان ہوتا؟ جس قدر انبیاء علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، وہ سب ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ ان کی شریعت مختص القوم اور مختص الزمان تھی، مگر ہمارے نبی
وہ عظیم الشان نبی ہیں جن کے لیے حکم ہوا کہ ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، الانبیاء آیت 108، اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف آیت 159۔ اس لیے جس قدر عظمتیں آپ کی بیان ہوئی ہیں، مسلط الہی کا بھی یہی تقاضا تھا، کیونکہ جس پر ختم نبوت ہونا تھا اگر وہ اپنے کمالات میں کمی رکھتا تو پھر وہی کمی آئندہ امت میں رہتی، کیونکہ جس قدر کمالات اللہ تعالیٰ کسی نبی میں پیدا کرتا ہے اسی قدر اس کی امت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور جس قدر کمزور تعلیم وہ لاتا ہے اتنا ہی ضعف اس کی امت میں نمودار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جس عظمت اور شان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اسی عظمت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ تقابل میں بھی وہی عظمت دکھاتا، اور ہم ظاہر طور پر دیکھتے ہیں کہ دونوں تعلیموں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف حقائق اور معارف سے بھرا ہوا ہے، تورات اور انجیل بالکل ان سے خالی ہے، ان کی کل تعلیم و قصص کے رنگ میں ہے، اور قرآن شریف علوم کا خزانہ ہے۔ ان دونوں سلسلوں کے اقتضاء اس وجہ سے بھی تھا کہ چونکہ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بھائی تھے اور دونوں میں برکات کی تقسیم مساوی تھی، تصفیہ تقسیم تبھی ہوتا کہ دونوں سلسلوں میں باہم تطابق اور عین موافقت ہوتی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمایا جس کی امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، آل عمران آیت 111، کہا کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو، کیونکہ وہ لوگ جن کو شریعت قصے کے رنگ میں ملی تھی وہ دماغی علوم کی کتاب و شریعت کے ماننے والوں کے کب برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلے صرف قصص پر راضی ہو گئے اور ان کے دماغ اس قابل نہ تھے کہ حقائق و معارف کو سمجھ سکتے، مگر اس امت کے دماغ اعلیٰ درجے کے تھے، اس لیے شریعت اور کتاب علوم کا خزانہ ہے۔ جو علوم قرآن مجید لے کر آیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں پائے نہیں جاتے، اور جیسے شریعت کے نزول کے وقت وہ اعلیٰ درجے کے حقائق و معارف سے لبریز تھی، ویسے ہی ضروری تھا کہ ترقی علوم و فنون اسی زمانے میں ہوتا، بلکہ کمال انسانیت بھی اسی میں پورا ہوا۔ اس مقام پر عرب صاحب نے عرض کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر بھی یونان وغیرہ میں علوم کا چرچا تھا۔ حضرت اختص نے فرمایا علوم سے مراد دنیاوی علوم نہیں ہیں اور نہ ہیں ان عرضی علوم سے کچھ تعلق نہیں، علوم حقیقی وہی ہوتے ہیں جو انبیاء لے کر آتے ہیں، اور عرضی اور صفری علوم جو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں جیسے تار، ریل، غبارہ یا کلوں کی ایجاد وغیرہ، یہ کھیلے ہیں اور عرضی چیزیں ہیں جو ہی انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی فنا ہو جاتی ہیں، مگر وہ علوم جو انبیاء لے کر آتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو کبھی فنا نہیں۔ ان علوم سے مراد خدا کے علوم ہیں۔ پھر سلسلے میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے فرمایا یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف جو علوم لے کر آیا ہے وہ دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ تورات میں کسی علوم کا ذکر نہیں اور انجیل میں نشان تک بھی نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم کی عظمت کے بڑے بڑے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں عظیم الشان علوم ہیں جو تورات و انجیل میں تلاش کرنے ہی ابس ہیں، اور ایک چھوٹے اور بڑے درجے کا آدمی اپنے اپنے فہم کے موافق ان سے حصہ لے سکتا ہے۔ تورات کو دیکھو کہ ہستی باری تعالیٰ اور قیامت کے متعلق ایک بھی فقرہ اس میں نہیں ہے، ادھر قرآن شریف کو دیکھو کہ ہستی باری تعالیٰ اور قیامت کے کیسے دلائل بھرے ہوئے ہیں، اور پھر عقلی اور نقلی دونوں طرح کے ثبوت ہیں۔ قرون اولیٰ میں صرف نقلی نقل تھی، پھر یہود، نصارہ، آریہ، برہمو، نیچری، غرض سب فرقوں کا رد اس میں موجود ہے۔ غرض قرآن مجید ایک اکمل اور اتم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ خلقت میں علوم حاصل کرنے کے دماغ موجود ہو گئے ہیں تو اس نے قرآن جیسی کتاب بھیج دی۔ غرض یہ سلسلہ موسوی سلسلہ سے کسی طرح کم نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تو مماثلت اور مطابقت میں فرمایا کہ بدی کا حصہ بھی تم کو ویسے ملے گا جیسے یہود کو ملا، اور اس سلسلے کی نسبت بار بار ذکر ہوا کہ آخر تک اس کی عظمت قائم رکھے گا۔ سورہ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر ہے، جبکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا، مغضوب سے مراد یہودی ہیں۔ اب قابل غور یہ امر ہے کہ یہودی کیسے مغضوب ہوئے؟ انہوں نے پیغمبروں کو نہ مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو ضرور تھا کہ اس امت میں بھی کوئی زمانہ ایسا آتا اور ایک مسیح آتا جس سے یہ لوگ انکار کرتے اور وہ مماثلت
पूरी होती, वरना कोई हमको बताए कि अगर इस्लाम पर कोई ऐसा ज़माना आने वाला ही ना था और ना कोई मसीह आना था, तो फिर इस दुआए फातिहा की तालीम का क्या फ़ायदा था। कुरान शरीफ की मुख्तलिफ आयात की जमा करने से और फिर उन पर यकजाई नज़र करने से साफ पता लगता है कि आने वाला मसीह ज़रूर इस उम्मत में से होगा, और हदीस भी उसकी शरह करती है और कहती है कि वह इस उम्मत में से होगा। गरज इससे साफ मालूम होता है कि इन सिलसिलों में बिल्कुल मुताबिकत है और मोहम्मदी सिलसिले में आने वाला खातमुल खुलफा मसीह के रंग पर होगा। हदीसों में भी यही आया है कि इमामुकुम मिनकुम, यानी वो इमाम तुम ही में से होगा। सवाल हुआ कि मसीह किस कौम से होगा। हुजूर ने फरमाया मेहदी की बाबत तो मुख्तलिफ रिवायात हैं, मगर मसीह की बाबत ने लिखा कि वो किस कौम से होगा। और ये लुत्फ की बात है कि चूंकि किसी कौम का जिक्र नहीं है और मुसलमानों का ख्याल था कि वो ऊपर से आने वाला है, इसलिए इस दावे में आज तक किसी को जरूरत नहीं हुई कि इफ्तरा से काम लेता। मेहदी काज़िब होने के दावे जो बहुत लोगों ने किए, उसकी वजह यही थी, उसकी कौम का जिक्र था, जहां जिसको गुंजाइश मिली उसने पांव जमा कर दावा कर दिया। फिर पूछा गया कि ईसाई लोग तो तौरात को नहीं मानते, अंजील को ही मानते हैं। फरमाया अंजील में हरगिज़ कोई शरीयत नहीं है, बल्कि तौरात की शरह है, और ईसाई लोग तौरात को अलग नहीं करते। जैसे मसीह तौरात की शरह बयान करते थे, इसी तरह हम भी कुरान शरीफ की शरह बयान करते हैं। जैसा कि वो मसीह मूसा अलैहिस्सलाम से 1400 बरस बाद आए थे, इसी तरह हम भी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 14वीं सदी में आए हैं।